ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فبظلم من الذین هادوا حرمنا علیہم طیبات احلت لهم وبصدهم عن سبیل اللہ کثیرا واخذهم الربا وقد نہوا عنہ واکلهم اموال الناس بالباطل واعتدنا للکافرین منهم عذابا الیما۔ لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما۔ معزز سامعین کرام، سورۃ النساء سورہ نمبر 4، اور اسی سورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 160، 161، 162 یعنی 160، 161، 162 یہ تین آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا، اور جو لوگ یہودی ہوئے ان کے ظلم کی وجہ سے اور اکثر لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ سے روکنے کی وجہ سے وہ چیزیں جو ان کے اوپر حلال تھی ہم نے حرام قرار دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، یعنی یہودیوں کے ظلم و ستم کی وجہ سے لوگوں کے اوپر بھی اور اپنے اوپر بھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں سے بغاوت اور سرکشی کرنے کی وجہ سے بھی، اور کبیرہ گناہوں کے ارتکاب کرنے کی وجہ سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ چیزیں جو ان کے اوپر پہلے حلال تھی ہم نے حرام قرار دیا۔ کون سی چیزیں یہودیوں کے اوپر پہلے حلال تھی جس کو بعد میں اللہ نے حرام قرار دیا، اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم سورۃ الانعام آیت نمبر 146 میں بیان فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ، یہودیوں کے اوپر ہم نے ہر ناخن والے جانور کو، اللہ نے فرمایا کہ یہودیوں پر ہم نے تمام ناخن والے جانوروں کو حرام قرار دیا، اور آگے فرمایا وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا، اور بکریوں میں سے، گایوں میں سے جو چربی ہوتی ہے گائے کی اور بکری کی، ان کو میں نے ان کے اوپر حرام قرار دیا۔ اب گائے بکری اس کی چربی تو حرام نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر حرام قرار دیا۔ لیکن اللہ نے فرمایا کہ الا ما حملت ظہورهما، البتہ گائے اور بکری کے اندر جو چربی ہوتی ہے وہ اس کے پیٹھ میں جو لگی ہوتی ہے وہ ان کے اوپر حلال تھی۔ اول الحوایا، یا جو اتڑیوں کے اندر چربی ہے اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے حلال قرار دیا، یا پھر ہڈیوں کے اندر جو چربی لگا ہوا ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلال قرار دیا۔ لیکن اس کے علاوہ گائے اور بکریوں کے چربیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر حرام قرار دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ذالک جزیناہم ببغیہم، یہ جو ہم نے ان کے اوپر حرام قرار دیا ان کی سرکشی کی وجہ سے، اللہ کے حکموں کی نافرمانی کی وجہ سے، اور اللہ نے فرمایا وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور البتہ ہم سچ کہنے والے ہیں۔ سامعین کرام، یہ چیزیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر حرام قرار دیا اس وجہ سے کہ ان لوگوں نے نبیوں کی مخالفت کی، اللہ کے حکموں سے بغاوت کی، جس کی وجہ سے وہ اس کے حقدار قرار پائے۔ اللہ نے فرمایا فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا، کہ یہودیوں پر ان کے ظلموں کے سبب بہت ساری چیزیں جو ان کے اوپر حلال تھی ہم نے حرام قرار دیا، اور اس وجہ سے بھی حرام قرار دیا کہ اکثر وہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے تھے۔ معزز سامعین کرام، یہ باتیں اگرچہ یہودیوں کی ہیں لیکن یہاں پر اس لیے بیان کیا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کے سماج و معاشرے میں یہ بات نہیں آنا چاہیے، لیکن اگر ہم غور و فکر کریں گے تو مجموعی اعتبار سے مسلمانوں کے سماج و معاشرے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں سے بغاوت ہے، مسلمانوں کے سماج و معاشرے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول کی نافرمانی ہے، اور مسلمانوں کے سماج و معاشرے میں بھی ایسے لوگ ہیں جو لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف بڑھنے سے روکتے ہیں، قرآن کریم کی طرف آنے سے روکتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے سے روکتے ہیں، اس کے لیے مختلف پینترے بناتے ہیں، مختلف سازشیں کرتے ہیں اور خفیہ طور پر کام کرتے ہیں۔ تو یہی وجہ ہے کہ آج مسلمانوں کے اوپر بھی بہت زیادہ جو پرابلمز کریٹ ہو رہے ہیں یہ انہی سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیوں کی وجہ سے ہے، انہی سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کی مخالفت کی وجہ سے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو الرٹ کرتے ہوئے کہا ہے کہ جو چیزیں ان کے اوپر پہلے
حلال تھی ہم نے حرام قرار دیا ان کے ظلموں کے سبب، اور لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے سے روکنے کی سبب، کیونکہ ان کی یہ فطرت تھی۔ اس زمانے میں بھی فطرت تھی، آج کے زمانے میں بھی فطرت ہے یہودیوں کی کہ وہ خود بھی حق کی پیروی نہیں کرنا چاہتے ہیں اور لوگوں کو بھی حق کی پیروی سے روکتے ہیں۔ سامعین کرام، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ، سود لینے کی وجہ سے بھی ان کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے لعنت اور پھٹکار کی، کیونکہ سود لیتے تھے وہ لوگ۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ، سود لینے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو منع کیا تھا، سود لینے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو منع کیا تھا۔ اور آگے فرمایا وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھانے کی وجہ سے بھی۔ اور آگے فرمایا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اور ہم نے، اللہ نے فرمایا کہ ہم نے کافروں کے لیے دردناک عذاب تیار کر کے رکھا ہے۔ یہودیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سود کھانے سے منع کیا تھا، لیکن مختلف حیل و بہانوں سے وہ سود بھی کھایا کرتے تھے، لوگوں کا مال ہڑپ بھی لیا کرتے تھے۔ یہودیوں کے ہاں ان کے علماء کرام نے ایک فقہی مشقہ کی، توریت حالانکہ ان کے پاس بھی تھی، آج بھی مسلمانوں کے پاس قرآن ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لیکن مسلمانوں کو وہ نہیں چاہیے، مسلمانوں کو وہ نہیں چاہیے، مسلمانوں کو ان کے اکابرین صرف چاہیے بس۔ ان کے اکابرین اگر کہیں گے کہ اس راستے پر چلو، مسلمان بھی اسی راستے پر چلیں گے۔ بالکل یہودیوں کے اندر بھی وہی بات تھی کہ توریت کے اندر سود خوری سے منع کیا گیا تھا، توریت کے اندر سود خوری سے منع کیا گیا تھا، لیکن ان کے فقہا اور اکابرین جو تھے وہ مختلف حیلے بہانوں سے سود کو اپنے اوپر حلال قرار دیتے، یہودیوں کے اوپر حلال قرار دیا تھا کہ اس طریقے سے اگر لو تو جائز ہے، اس طریقے سے اگر لوگوں کا مال ہڑپ کر لو تو جائز ہے۔ معزز سامعین کرام، اگر ان چیزوں کا باریکی سے آپ مسلم سماج و معاشرے میں بھی جائزہ لیں گے تو یہ سب چیزیں پائی جاتی ہیں۔ مسلمانوں کے سامنے قرآن کریم کی آیت کو پڑھ کے تھک جائیے گا، یہ جو بال ہے نا، یہ کالا بھی دکھ رہا ہے نا، وائٹ ہو جائے بولتے بولتے، لیکن نہیں، ہمارے بڑے، ہمارے فلاں اکابرین، ہمارے اتنے سارے لوگ، ہمارے اتنے سارے مفتی صاحب لوگ، ہمارے اتنے سارے اکابرین، یہ لوگ کہاں گئے؟ یہ لوگ بھی تو ایسے کہتے ہیں۔ قرآن چاہے کچھ بھی بولے، سورج کی طرح سے چمکتا ہوا دکھے کہ نہیں، یہ آیت کریمہ اس بات کو ڈینائی کر رہا ہے، لیکن اس کے باوجود مسلم سماج و معاشرے کے اندر وہی سب کچھ ہو رہا ہے۔ اب دیکھیے سماج و معاشرے میں چٹی کے نام پر بہت سارے لوگ سود کھا رہے ہیں، چٹیاں چلتی ہیں، کمیٹی بنتے ہیں، سنگا چلتا ہے، مختلف طریقے سے لوگ جو ہے سود خوری میں پڑے ہوئے ہیں۔ ان کے اکابرین موجود ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں، لیکن اکابرین کچھ نہیں بولیں گے، کیونکہ اکابرین کو خود اپنا بھی تو پیٹ بھرنا ہے نا، مفتی صاحب کو، امام صاحب کو تو اپنا بھی پیٹ بھرنا ہے نا، ان کی اپنی بھی دکان چلنی چاہیے۔ بالکل یہی حال یہودیوں کا بھی ہوا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اسی وجہ سے ہم نے ان کے اوپر لعنت کی اور ان کے اوپر ذلت و مسکنت کو ڈال دیا، اور آگے فرمایا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اور ان میں سے جو لوگ بھی کفر و شرک کرنے والے اور اللہ کے حکم کا انکار کرنے والے ہیں، ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب کو تیار کر کے رکھا ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایکسیپشن کیا، لَٰكِنِ الرَّاسِخُونَ، لیکن یہودیوں میں وہ لوگ جو اپنے دین میں پختہ ہیں، یقیناً آج بھی مسلمانوں میں وہ لوگ جو اپنے دین میں پختہ ہیں، وہ اس آیت کریمہ کے مصداق ہیں۔ اللہ نے فرمایا یہودیوں میں وہ لوگ جو اپنے علم میں پختہ ہیں۔ علم میں پختہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ ابھی ایک عالم صاحب ہے جن کو علم کا پہاڑ ہے ایک دم، لیکن ان کے سامنے قرآن آوے، حدیث آوے تو کہ نہیں ہم اس کو نہیں مانیں گے، نہیں ہمارے مدرسے میں ایسا پڑھایا گیا ہے، نہیں ہمارے امام صاحب کا ایسا کہنا ہے، نہیں ہمارے علماء صاحب کا ایسا کہنا ہے۔ وہ علم میں پختہ نہیں ہے۔ علم میں پختہ وہ ہیں جو دین میں ثابت قدم رہیں گے، جن کے سامنے اللہ کا فرمان آ جائے وہ اسی پر چلنا شروع کریں، جن کے سامنے نبی کا طریقہ آ جائے وہ اسی پر چلنا شروع کر دیں۔ دراصل وہی لوگ دین میں پختہ ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ وہ لوگ جو دین میں پختہ ہیں، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں، اور یہ روایت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی تفسیر ابن ابی حاتم کے اندر ہے اور تفسیر الدر المنصور کے اندر ہے کہ یہودیوں میں عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ اور ثعلبہ بن سعیہ، عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ، ثعلبہ بن سعیہ، اسید بن سعیہ، اسد بن عبداللہ رضی اللہ عنہم، یہ لوگ اصل میں یہودی تھے، لیکن بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو دیکھا، سب کے سب دائرہ اسلام کے اندر آئے۔ یہ آیت انہی کے بارے میں نازل ہوئی ہے، اور ان کے نقش قدم پر چلنے والے جتنے بھی لوگ ہیں، یہ آیت کریمہ ان کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ اللہ نے فرمایا لَٰكِنِ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ، لیکن لوگوں میں جو علم میں پختہ ہیں،
والمؤمنون، اور ایمان والے بھی ہیں۔ ایمان والے ہی کیا مطلب ہے؟ علم ملا، خالی علم میں پختگی نہیں چلے گی۔ ایمان والے کا مطلب ہے، آگے فرمایا یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ پر نازل ہوا ہے اس پر بھی ان کا یقین ہو، اور جو آپ سے پہلے نازل ہوا ہے، کتابیں نازل ہوئی ہیں، اس پر بھی ان کا یقین ہو۔ ابھی سبھی مسلمان کہتے ہیں کہ نہیں یقین ہے، بڑے بڑے مفتی صاحب کہ نہیں قرآن پر تو یقین ہے، لیکن قرآن کی ایک آیت اٹھا کر کے دیکھیے جو ان کے مسلک کے خلاف پڑے گی، فوراً اس آیت کو سائڈ کرنے کی کوشش کریں گے، اس کی تعویل کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ ساری باتیں اللہ نے اسی لیے بیان کی ہے، کوئی اور وجہ نہیں اس کو۔ یہودیوں کے قصے کہانیوں کو ہم کو سننے کی ضرورت کیا ہے؟ کیا یہودیوں کی قصے کہانیوں کو ہم کو سننے کی ضرورت ہے؟ کوئی ضرورت نہیں سننے کی۔ یہ باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے بیان کی یہاں پر کہ ان باتوں کی گہرائی کے اندر انسان جائے۔ اللہ نے فرمایا یؤمنون بما انزل الیک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر جو نازل ہوا ہے اس پر وہ یقین رکھنے والے ہو، اور آپ سے پہلے جو نازل ہوئی کتابیں ان پر بھی ان کا یقین ہو، تبھی جا کر کے وہ راسخ فی العلم ہوگے اور ایمان والے ہوں گے۔ اور آگے فرمایا والمقیمین الصلاۃ، اور نمازوں کو قائم کرنے والے، والموتون الزکاۃ، اور زکاتوں کو ادا کرنے والے، والمؤمنون باللہ والیوم الآخر، اور جن کا ایمان ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، جن کا ایمان ہو، یقین ہو کہ دنیا میں جو کچھ ہم کر رہے ہیں نا اس کا جواب ہم کو آخرت میں جا کر کے دینا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ یہی لوگ دین میں پختہ ہیں، اور آگے فرمایا اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما، یہی وہ لوگ ہیں کہ ان کو ہم اجر عظیم سے نوازیں گے۔ اجر عظیم کا مطلب یہ ہے کہ ان کو ہم جنت سے نوازیں گے۔ معزز سامعین کرام، یہ سب باتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خالص ہماری ہدایت و رہنمائی کے لیے نازل فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔